Voice, the channel for true story lover. یہ کہانی فیس بک پیج جنات کی دنیا سے لی گئی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ غارت گر دوسری قسط۔ اگلی صبح میں اور استاد محترم احمد شاہ بخاری صاحب واپس کوٹ چندر گئے۔ مہاراج شری راوستہ نے ہمارا استقبال کیا۔ ان کی لڑکی سوتری کی ذہنی حالت کچھ بہتر تھی، لیکن زبان اب تک پیٹ سے لٹک رہی تھی اور اس پر مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ ہاتھ کے ناخن زردی مائل تھے اور آنکھوں میں ایسی بھیانک اداسی کہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ احمد شاہ بخاری نے ساوتری پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور مجھے لے کر مندر کی چوکھٹ کی طرف نکل گئے۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ مندر کے احاطے میں کچھ ہندو زائرین پنڈت آڑے ترچھے لیٹے اپنی پوجا کر رہے تھے۔ ارد گرد سندل کی اگربتیاں، استعمال شدہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ان سب کے چہروں پر ایک خاص نحوست ٹپک رہی تھی۔ شاہ صاحب نے ان سے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے کہنے چاہ رہے ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب نے ان کی خاموشی دیکھی تو از خود اندر داخل ہوئے اور مجھے بھی اوراد کے ورد کرنے کی تاکید کی۔ اندر داخل ہوئے، مندر میں موجود پروہت کے کمرے میں گئے تو پروہت منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ یہ کوٹ چندر کا پروہت تھا۔ ننگ دھڑنگ اس کا پیٹ کسی ڈھول کی طرح ابھرا ہوا تھا، گھٹا گھٹا سا بدن، سر پر جو شراب پی پی کر پھول چکا تھا اور ہونٹ جامنی رنگت اختیار کر چکے تھے۔ سر پر چٹیا تھی جسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ پروہت دیا رام سالوں سے نہیں نہایا۔ احمد شاہ بخاری نے اسے اٹھایا اور اپنا تعارف کروایا۔ احمد شاہ بخاری کے آباء و اجداد کا نام دیا رام نے سنا تو اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ استاد صاحب نے ان سے سوتری کی حالت کی بات کی تو دیا رام بھی افسردہ ہو گئے کہ وہ کوٹ چندر کی معصوم لڑکی ہے، نہ جانے کس غارت گر نے اس کا یہ حال کر دیا۔ استاد صاحب نے دیا رام کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کا حل تلاش کر لیں گے۔ اتنے میں دیا رام کا ملازم کانسی کے برتنوں میں پانی لایا اور کچھ کھانے کی اشیاء۔ استاد صاحب نے ان کی خاطر پانی پیا اور پروہت دیا رام سے مندر کے اندرونی حصہ دیکھنے کی اجازت طلب کی، جہاں اعلیٰ ذات کے ہندو پنڈت پروہت ہی جا سکتے تھے۔ دیا رام نے اپنے ملازم کو چابی دی اور تاکید کی کہ تالا کھولنے کے بعد تم واپس آنا۔ ملازم چونکہ کمتر ذات کا تسلیم کیا جاتا تھا، اس لیے اسے پروہت نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں اور احمد شاہ بخاری صاحب ملازم کے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے تک پہنچے۔ یہ ایک متوسط کمرہ تھا، لیکن اس کا دروازہ آدھے سے زیادہ زمین میں دھنس چکا تھا۔ دروازہ سندل کی لکڑی کا تھا اور بیش قیمت معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی حالت دیکھ کر میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ کمرے کا منظر ایسا تھا جیسے یہاں پروہت نہیں، شیطان بیٹھا ہو اور سارے ہندو شیطان کی پوجا کرتے ہوں۔ ملازم جا چکا تھا۔ استاد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ دروازہ اندر سے بند کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں شیطانی بت رکھے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کے، جن پر کوئی سیاہ محلول ملایا گیا تھا اور بتوں کے دانتوں پر سفید چونا ملا گیا تھا۔ کمرے میں بہت سی گھنٹیاں تھیں جن کا سنہری رنگ اب سیاہ پڑ چکا تھا۔ ایک دو صندوق رکھے تھے جن میں شیشے کے جار تھے اور ہندو سماج میں شادی کی رسوم کے برتن تھے۔ ایک بڑا بت تھا جس کی شکل بندر اور ایک عورت سے ملتی جلتی تھی۔ بڑے بت کے نیچے راہداری بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی تو آ رہی تھی لیکن جانے کے راستے مسدود تھے۔ کمرے میں تلسی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو غالباً باہر سے آ رہی تھی۔ یہ مندر کوٹ چندر کی سرحد پر تھے۔ شاہ صاحب نے مجھے اسم اعظم کی تلقین کا کہا اور حصار کھینچ کر مجھے اس میں کھڑا کر دیا، پھر خود حصار کھینچا اور اس میں جا کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے ذکر شروع کیا اور مجھے بھی ذکر کرنے کا کہا اور اس کے ساتھ تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ تمہارے سر پر گر جائے، تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ میں جو حیرت انگیز واقعات کے لیے شاہ صاحب کے ہمراہ ہوا تھا، اب ان کی بات سے مارے خوف کے تھر تھرانے لگا۔ شاہ صاحب نے اوراد شروع کیے۔
میں نے بھی آنکھیں بند کی اور ورد شروع کر دیا۔ ذکر کرتے کرتے ہر طرف سکون چھا گیا، جیسے ہم کسی باغ میں کھڑے ہوں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں اور چاروں طرف دلکش موسم ہو۔ ایسے میں گرم لو محسوس ہوئی اور میں نے مارے ڈر کے آنکھیں کھول دی۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ اچانک میری نگاہ بڑے بت پر پڑی اور میں بال بال چیختے بچا، اف! میرے خدا! اس کے منہ سے کیڑے گرنے لگے اور بلی جتنے چوہے اس بڑے بت کے دانتوں کو کاٹنے میں لگے تھے۔ کمرے میں چاروں کونے سے سانپ اور دیگر زہریلی مخلوقات نکل کر اس بڑے بت سے لپٹنے لگے تھے۔ ایسے میں گھنٹیاں اپنے آپ بجنے لگی اور بجتے بجتے ایسا شور ہوا کہ میرے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ شاہ صاحب بدستور آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ اچانک مجھے اپنے پاؤں تلے کچھ تری سی محسوس ہوئی۔ میں نے نیچے دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کمرے میں گاڑھا خون کہیں سے نکل کر فرش پہ پھیلنے لگا تھا اور ہمارے دائروں میں آ چکا تھا۔ میں نے چاہا کہ استاد صاحب کو چیخ کر کہہ دوں کہ استاد صاحب، کمرے میں چاروں طرف سے خون آ رہا ہے اور یہاں سے نکلنے کی کریں۔ خون بڑھتے بڑھتے ہمارے گھٹنوں تک آ پہنچا تھا اور بتوں کے منہ سے بھی اب نکلنا لگا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کمرے کی چھت اب گرنے والی ہے۔ مجھے چکر آنے لگے۔ قریب تھا کہ میں گرتا، مجھے کسی نے تھام لیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہنگلاج کی پہاڑیوں میں اپنے خیمے میں تھا اور شاہ صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ وہ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت شکرانے کے نوافل پڑھنے لگے۔ میرا وجود ایسا لگ رہا تھا جیسے چینٹیوں نے کھا لیا ہو اور بس ہڈیاں رہ گئی ہوں۔ نقاہت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے میں مدتوں کا مریض ہوں اور بس 2 گھڑی کا مہمان ہوں۔ شاہ صاحب نے نماز پڑھی اور مجھے دودھ پیش کیا۔ مشکلوں سے دودھ پیا تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ خوش قسمت ہو جو زندہ ہو اور جی رہے ہو۔ میں نے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا ہوا تھا مندر کے کمرے میں؟ شاہ صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم تندرست ہو جاؤ تو تمہیں تسلی سے پوری تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا۔ البتہ اتنا جان لو کہ کوٹ چندر اب کوٹ غلام محمد بن چکا ہے۔ یہ سن کر کچھ تسلی اور کچھ بے چینی ہونے لگی۔ تسلی تو اس لیے کہ مہاراج کا مسئلہ حل ہو چکا تھا اور بے چینی اس لیے کہ مندر کے کمرے کا راز کیا تھا آخر۔ اس کے لیے مجھے احمد شاہ بخاری صاحب کے ساتھ اگلی نشست کرنی تھی تاکہ ان سے جان سکوں کہ کون تھا وہ غارت گر اور شیطان جس نے ایسا سخت عمل کر رکھا تھا۔